بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان میں تضاد بھی ہے اور ایک گہرا تعلق بھی۔ یہ فرق اور یہ جوڑیوں کی شکل میں نظام صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ پوری کائنات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف ایک عجیب توازن اور ہم آہنگی موجود ہے۔ ہر چیز اپنی بقا اور اپنے وجود کی نشوونما کے لیے دوسری چیزوں کی محتاج ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پوری کائنات ایک مکمل نظام کی صورت میں ایک دوسرے کے لیے کام کر رہی ہو، اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب اس سب کے پیچھے ایک ہی طاقت، ایک ہی حکمران اور ایک ہی تدبیر کار فرما ہو۔ میری بہن، یا میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ گندم کا ایک پودا جب وجود میں آتا ہے تو وہ اس وقت تک اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کائنات کے تمام عناصر اس کی پرورش اور نگہداشت میں اپنا اپنا کردار ادا نہ کریں۔ زمین اس کے لیے گہوارہ فراہم کرتی ہے، بادل اسے نمی دیتے ہیں، سورج اپنی حرارت سے اسے توانائی پہنچاتا ہے، شبنم اسے ٹھنڈک عطا کرتی ہے، ہوائیں اسے پکنے میں مدد دیتی ہیں، اور یہ سب کچھ ایک مکمل نظم و ضبط کے ساتھ ہوتا ہے۔ تب جا کر گندم کا ایک پودا کھیت سے نکل کر خرمن تک پہنچتا ہے۔ اب ایک پودے کو یہ تمام سہولتیں اس وقت تک میسر نہیں آ سکتی جب تک یہ سب چیزیں ایک ہی مالک کے اختیار میں نہ ہو۔ اگر یہ مختلف عناصر الگ الگ ہستیوں کے ماتحت ہوتے اور ہر ایک کا کوئی جدا دیوتا ہوتا تو ان کے درمیان اختلاف اور ٹکراؤ پیدا ہو جاتا۔ اس باہمی مخالفت کی وجہ سے نہ صرف یہ گندم کا پودا اپنے کمال تک نہ پہنچ پاتا بلکہ یہ پوری کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ یہ بات کہتے ہوئے کریٹس کچھ لمحے کے لیے رکا اور پھر بریسین کی طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی سے بولا، میری بہن، اپنے مواحد ہونے اور توحید کے بارے میں جتنا کچھ جانتا تھا اور جتنا بیان کر سکتا تھا وہ سب تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب وقت گزارنے کے لیے تم ایران کے قدیم مذہب اور اس کی روایات کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس کے جواب میں بریسین چند لمحوں تک خاموش مسکراتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جبکہ اس موقع پر اناہیتا بھی بڑی توجہ سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر آخرکار بریسین نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگی، میرے بھائی، میں تمہاری توحید اور وحدانیت کے تصور سے انکار نہیں کرتی، کیونکہ قدیم ایران میں بھی یہاں کے لوگ کسی حد تک خالق کائنات کی یکتائی پر یقین رکھتے تھے اور وہ خالق کو آہود و مزدہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے نزدیک آہود و مزدہ ہی اس کائنات کا خالق اور سب سے بڑی طاقت کا مالک تھا، اور وہ اپنی حکومت اور اقتدار کو بھی اسی کی عطا سمجھتے تھے۔ موجودہ شہنشاہ داریوش کے آباء و اجداد میں سے داریوش اول، جسے داریوش اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنی فتوحات اور کارناموں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کتب کندہ کروائے ان میں بار بار آہود و مزدہ کا شکر ادا کیا ہے۔ آہود و مزدہ کا تصور انسانی عقل سے کسی حد تک بلند اور ماورا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کی ذات کو سمجھنے اور ظاہر کرنے کے لیے ایران کے لوگوں نے آگ کو اس کی نشانی یا مظہر مان لیا اور پھر اسی آگ کی پرستی شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے اہم مقامات پر آتش کدے تعمیر کیے گئے اور ان کی دیکھ بھال اور اخراجات کے لیے باقاعدہ جاگیریں بھی مقرر کی جانے لگیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بریسین کچھ لمحوں کے لیے رکی، پھر گہری سانس لے کر دوبارہ بولی، میرے عزیز بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم ایرانی باشندے آفتاب کے بھی بڑے عقیدت مند تھے۔ عہد قدیم کے لوگ سورج کی قسمیں کھاتے تھے اور جنگوں یا دوسری اہم مہمات کے موقع پر اسی آفتاب سے مدد طلب کرتے تھے۔ اس زمانے میں آگ، آفتاب کے علاوہ پانی، ہوا اور روشنی کو بھی نہایت مقدس سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان عناصر کو بھی ایک طرح کا خدائی درجہ دے دیا گیا تھا۔ ان سب کے نام پر جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھیں، اور یہ قربانیاں عموماً آتش پرستوں کے روحانی پیشوا یعنی مخ کی موجودگی میں ادا کی جاتی تھیں۔ قربانی دینے کے لیے یہ لازمی سمجھا جاتا تھا کہ انسان پاک لباس پہنے اور کسی ایسی جگہ پر یہ عمل انجام دے جہاں کی فضا صاف اور پاکیزہ ہو تاکہ رسم پوری طرح مقدس انداز میں ادا ہو سکے۔ قدیم ایرانیوں کے نزدیک زمین بے حد مقدس تھی اور اسے آلودہ کرنا سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہ اپنے مردوں کو موم میں لپیٹ کر دفن کیا کرتے تھے تاکہ موم مردے اور زمین کے درمیان ایک پردہ بن جائے اور زمین ناپاک نہ ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد بریسین نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی،
شروع میں ایرانیوں کے ہاں مجسمہ سازی بالکل ممنوع تھی، لیکن بعد میں حالات بدلے اور ایرانی شہنشاہوں میں ارشیر ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے یونانیوں کی تقلید کرتے ہوئے ایران کی ایک اہم دیوی اناہیتا کا مجسمہ بنوایا اور اس کے لیے پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ محبت بھی تعمیر کروایا۔ یہ سب کچھ دراصل یونانی اثرات کے تحت ہوا، کیونکہ ان دنوں ایران کے حکمران اکثر یونان پر حملہ کرتے رہتے تھے اور اسی میل جول کے نتیجے میں یونانی تہذیب کے اثرات ایران تک پہنچے۔ رفتہ رفتہ ایرانیوں نے بھی مجسمہ سازی شروع کر دی اور یوں ان کے قدیم مذہب کی اصل شکل بدلنے لگی۔ اس میں نئی نئی رسومات اور بدعتیں شامل ہوتی گئیں۔ ان بدعات اور تبدیلیوں کے پیچھے زیادہ تر ہاتھ مغوں کا تھا، جو مذہب میں اپنی طرف سے غیر ضروری باتیں شامل کرتے رہتے تھے اور یوں اصل تعلیمات آہستہ آہستہ پس منظر میں جاتی رہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برسین جب رکی تو اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کریٹیس بول اٹھا، یہ مغ کون ہوتے ہیں؟ بہن کیا ان سے متعلق کچھ روشنی نہیں ڈالو گی؟ جواب میں برسین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، دراصل مغ مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے۔ ان کا ایک خاص قبیلہ تھا جس کے سپرد تمام مذہبی امور ہوتے تھے۔ اس قبیلے کے افراد مغ کہلاتے تھے اور انہیں روحانی پیشوا سمجھا جاتا تھا۔ مغوں کے بغیر کوئی بھی مذہبی رسم ادا نہیں کی جاتی تھی اور نہ کوئی دوسرا شخص مغوں کا پیشہ اختیار کر سکتا تھا۔ البتہ اگر کوئی مغ کسی اور پیشے کو اپنانا چاہتا تو اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ برسین جب خاموش ہوئی تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کریٹیس نے دوبارہ پوچھا، کیا ایران کی ساری مملکت میں ایک ہی جیسا مذہب رائج تھا؟ جواب میں برسین نے چند لمحے سوچا، پھر لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے بولی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے شاہی خاندان کے بادشاہوں کو کشور کشائی کی شدید آرزو تھی، لیکن وہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے کہ مفتوحہ اقوام کے مذہب کی حرمت ہر حال میں برقرار رکھی جائے۔ اسی بنا پر پوری ایرانی سلطنت میں ایک جیسا مذہب نہیں تھا، بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے دین کا بھی پورا احترام کیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے مذہب کے ساتھ ساتھ ان کے تمدن اور شان و شوکت میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی جاتی تھی۔ مفتوحہ اقوام کے حوالے سے شاہی خاندان کے سب سے عظیم بادشاہ کوروش اعظم نے ہمیشہ مفتوحہ قوموں کے دیوتاؤں اور معبدوں کا بے حد احترام کیا تھا۔ اس کے فرمانوں میں جہاں کہیں بھی معبدوں کا ذکر آیا نہایت عزت اور احترام کے ساتھ کیا گیا، اور جہاں کہیں بھی معبد تباہ و برباد ہوئے اس نے ان کی جگہ نئے معبد تعمیر کروائے۔ اس کے علاوہ اس نے بابل کے مذہبی آداب اور رسومات کو بھی اپنایا تاکہ رعایا کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور اعتماد مزید بڑھ سکے۔ کوروش اعظم کے بعد جب کمپوچیا ایران کا شہنشاہ بنا تو اس نے مصر میں کچھ عرصہ قیام کیا اور وہاں کی رسومات اور عادات کو نہ صرف احترام کی نظر سے دیکھا بلکہ انہیں دل سے اپنایا بھی۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان کے حکمرانوں کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایشیائی کوچا کے حکمرانوں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنے سکے خود جاری کریں۔ چنانچہ ایشیائی کوچا کے حکمران اپنے سکے خود ڈالتے تھے اور ان سکوں پر اپنے ہی مقدس دیوتاؤں کی تصاویر نقش کرواتے تھے۔ ایران کے اس شاہی خاندان میں صرف ایک بادشاہ زرکیسس تھا جس نے یونان کے شہر ایتھنز کو فتح کرنے کے بعد اسے آگ لگا دی، ورنہ اس خاندان کے کسی اور شہنشاہ نے آج تک کسی شہر یا معبد کو برباد نہیں کیا تھا، اور زرکیسس نے بھی یہ قدم بلا وجہ نہیں اٹھایا تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک شدید انتقامی جذبہ تھا۔ اس نے ایتھنز شہر کو آگ لگائی اور وہاں کے یونانی معبدوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، تو دراصل وہ یونانیوں سے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ قبل اہل ایتھنز نے سارت کے مقدس جنگل کو آگ لگا دی تھی۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے زرکیسس نے ایتھنز کو تباہ کیا اور وہاں کے معبدوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا، ورنہ زرکیسس وہ بادشاہ تھا جو اکثر رواداری اور برداشت سے کام لیتا تھا۔ اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ اہل بابل نے اس کے خلاف 3 مرتبہ بغاوت کی۔ وہ بابل پر حملہ آور ہوا مگر اس نے شہر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا، نہ وہاں کے معبدوں کو آگ لگائی اور نہ ہی انہیں گرایا، بلکہ اس نے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی اور بابل کے سب سے بڑے دیوتا مردوک کا بت وہاں سے اٹھا کر ایران لے آیا، کیونکہ بابل کے لوگ اپنے بادشاہ کو اسی عظیم دیوتا مردوک کا نائب سمجھتے تھے۔ زرکیسس کا خیال تھا کہ اگر وہ ان کے سب سے بڑے دیوتا کو ہی اپنے ساتھ لے جائے گا تو بابل کے حکمرانوں کی اہمیت خود بخود ختم ہو جائے گی اور بغاوت کے امکانات بھی کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ برسین ابھی یہیں تک کہہ پائی تھی کہ اچانک بڑی برہمی اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اناہیتا بول اٹھی، میری بہن آپ یہ کون سا موضوع لے بیٹھی
رہی ہے، اسے چھوڑیں، اس وقت ہم یونانیوں کے قیدی اور اسیر ہیں، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قید اور اسیری سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ جب یونانیوں کا یہ سالار پارمینو ہمیں سکندر کے سامنے پیش کرے گا تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اناہیتا کے ان الفاظ نے فضا میں ایک عجیب سی بے چینی بھر دی۔ بریسین بھی یہ سن کر کچھ لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اس کے چہرے پر فکر کے سائے نمایاں ہونے لگے۔ اسی لمحے کرٹیس آہستہ سے اٹھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، یونانی لشکر کے یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے مجھے چند ضروری کام نمٹانے ہیں، اس لیے میں ابھی جاتا ہوں اور کوچ کے وقت دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مزید کچھ کہے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پارمینو نے لشکر کے ساتھ وہاں زیادہ دیر قیام نہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے سب کو روانگی کی تیاری کا حکم دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر کے سیدھا ایسوس کے میدانوں کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سکندر اعظم پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد پارمینو اپنے لشکر اور دمشق سے حاصل ہونے والے بے پناہ خزانے اور قیدیوں کو لے کر ایسوس کے میدان میں پہنچ گیا۔ جب اس نے دمشق سے ملنے والا عظیم خزانہ سکندر کے سامنے پیش کیا تو اس خزانے کی چمک دیکھ کر سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے یونان میں کبھی بھی اتنا بڑا خزانہ نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے اس خزانے کو سنبھالنے اور محفوظ کرنے کے لیے خاص انتظامات کیے گئے۔ اس وقت سکندر کے لشکر کا پڑاؤ ایک وسیع گول دائرے کی شکل میں قائم تھا، جس کے عین درمیان میں ایک بڑی کھلی جگہ چھوڑی گئی تھی۔ دمشق سے لائے گئے قیدیوں، جن میں بریسین اور اناہیتا بھی شامل تھیں، اور گرفتار کیے گئے مسلح جوانوں کے لیے اسی میدان کے ارد گرد الگ الگ خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد سکندر نے اپنے سالار پارمینو کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے دمشق سے لائے گئے قیدیوں کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کرنے لگا۔ اسی دوران کرٹیس اس خیمے کے دروازے پر آ کر نمودار ہوا جس میں بریسین اور اناہیتا کو رکھا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بریسین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ جذبات سے بھرے لہجے میں بولی، کرٹیس میرے بھائی، تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو۔ میں تمہارے بارے میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو۔ دیکھو یہ وقت ہمارے لیے کتنا کڑا اور آزمائش سے بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائی اب یہیں ہمارے پاس رہو اور ہمیں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ خدا جانے یہ یونانی ہمیں اپنے حکمران سکندر کے سامنے پیش بھی کریں گے یا نہیں، یا وہ بغیر کچھ سنے ہی ہماری گردنیں اڑانے کا حکم دے دے۔ ایسے نازک اور خوفناک حالات میں اگر تم ہمارے ساتھ رہے تو ہم موت کو گلے لگاتے ہوئے بھی اتنی اذیت اور تکلیف محسوس نہیں کریں گی۔ بریسین جب خاموش ہوئی تو بڑے پرسکون انداز میں کرٹیس کہنے لگا، بہن میں جس خدائے واحد پر یقین رکھتا ہوں، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری اور تم سب کی موت ایسوس کے انہی میدانوں میں لکھی جا چکی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس موت کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر ہمارے مقدر میں خدائے واحد نے ابھی کچھ اور مہینے اور سال زندہ رہنا لکھ رکھا ہے تو پھر سکندر تو کیا، اس سے بھی بڑا کوئی جابر اور ستمگر حکمران ہم سے وہ زندگی چھین نہیں سکتا۔ میری بہن تمہیں اس قدر پریشان اور فکرمند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی تم دونوں کے خیمے کے گرد میں نے اپنے چند قابل اعتماد مسلح ساتھی مقرر کر رکھے ہیں جو میرے ساتھ دمشق سے آئے ہیں۔ وہ ہر وقت تمہارے خیمے کے ارد گرد نگاہ رکھیں گے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیں گے، اس لیے اپنی حفاظت کے بارے میں تم بالکل بے فکر رہو، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں بھی یہیں موجود ہوں۔ اب جب کہ ہم سب قیدی اور اسیر کی حیثیت سے یہاں پہنچ چکے ہیں تو جو بھی حالات آئیں گے ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ہر دکھ اور آزمائش کو ساتھ برداشت کریں گے۔ کرٹیس کی اس دل کو حوصلہ دینے والی گفتگو کا جواب بریسین دینا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے خیمے کے دروازے پر ایک مسلح یونانی سپاہی نمودار ہوا۔ وہ انہی لشکریوں میں سے لگتا تھا جو پارمینو کے ساتھ دمشق گئے تھے، کیونکہ وہ کرٹیس کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ دروازے پر آتے ہی اس نے سیدھا کرٹیس کو مخاطب کیا اور قدرے سخت مگر واضح لہجے میں بولا، تمہیں ہمارے حکمران سکندر نے طلب کیا ہے، فوراً میرے ساتھ چلو۔ اس یونانی کے یہ الفاظ سن کر اناہیتا گہری سوچوں میں ڈوب گئی، جیسے اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی خوفناک اندیشے جنم لے رہے ہوں۔ جبکہ بریسین کا چہرہ یکا یک زرد پڑ گیا، اس کے لب ہلکے ہلکے کپ کپانے لگے اور آنکھوں میں بے بسی اور خوف کی جھلک صاف نظر آنے لگی۔ وہ شدید فکر اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی، مگر اس کے برعکس کرٹیس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پر اعتماد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نہایت محبت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ بریسین کے سر پر رکھا اور نرمی سے کہا، میں ابھی واپس آتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ یہ
کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکلا اور اس مسلح یونانی کے ساتھ مضبوط قدموں کے ساتھ چل پڑا۔ ایک انتہائی شاندار اور وسیع خیمے کے سامنے وہ مسلح یونانی اچانک رک گیا اور کریٹس کی طرف مڑ کر سنجیدگی سے بولا، خیمے کے اندر چلے جاؤ۔ کریٹس بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خیمے میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر نہایت باوقار اور رعبدار تھا۔ وہاں صرف دو اشخاص موجود تھے، ایک سکندر اعظم اور دوسرا اس کا نامور سالار پارمینو۔ ان دونوں کے سامنے جا کر کریٹس خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر چہرے پر عجیب سا اعتماد بھی جھلک رہا تھا۔ سکندر نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اسے سامنے رکھی نشست پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ سکندر کے حکم پر کریٹس فوراً آگے بڑھا اور مؤدبانہ انداز میں نشست پر بیٹھ گیا۔